الحمدللہ آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے، 3 رمضان کو ہمارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو آئیے ان کی شان میں کچھ ذکر کو کر کے اپنے دل کو منور و مجلہ کریں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بقول ابن جوزی اظہار نبوت سے 5 سال قبل ہے۔ مشہور روایت یہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 41ویں سال میں ہوئی، جب حضرت خدیجہ حمل سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حاملہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، مجھ کو روح الامین نے خبر دی ہے کہ یہ صاحبزادی جو ہوگی ان کا نام فاطمہ رکھنا، کہ یہ نام ان کا نسلی ہے، اور اس بنا پر یہ نام رکھا گیا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبوبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتظام زچہ خانے کے لیے حسب رواج قریش میں سے عورتوں کو بلایا۔ سب نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری امداد و نظام زچہ خانے کو ہرگز نہ آئیں گے، کیونکہ تم نے ہماری بات نہ مانی، یتیم محمد کی بیوی بنی، توانگری پر درویشی کو ترجیح دی۔ آپ اس جواب سے ملول ہوئی کہ اچانک 4 عورتیں ظاہر ہوئیں جو گندم گو اور دراز قد تھیں۔ حضرت خدیجہ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر خائف ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا، خدیجہ، غم نہ کر اور اصلاً خوف و خطر دل میں نہ لا، ہمیں اللہ نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ بنت اسحاق ہوں، یہ مریم بنت عمران ہے، یہ کلثوم ہمشیرہ موسیٰ اور یہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ یہ کہہ کر ایک دائیں طرف بیٹھ گئی اور ایک بائیں طرف، ایک پیچھے کو اور ایک آپ کے آگے، کہ اتنے میں آثار وضع حمل ظاہر ہوئے اور حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ ان عورتوں نے حضرت فاطمہ کو تشت میں بٹھا کر آب کوثر سے غسل دیا اور ایک سفید کپڑا جو عطر جنت سے معطر تھا نکالا، اس میں سیدہ کو لپیٹ لیا اور حضرت خدیجہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا، لو، خدیجہ مبارک ہو۔ بوقت نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 15 سال 5.5 ماہ کی تھی، بعض 16 سال اور بعض 18 سال بھی کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ کی تھی۔ دیگر اقوال بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم وصال کی طرف ارتحال فرما جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات کو محنت خانہ دنیا سے دارالبقاء کو رحلت فرمائی۔ یہی قول مشہور اور صحیح ہے۔ آپ کو حضرت اسماء بنت امیس زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وصیت غسل دیا اور آپ نے ہی کفن پہنایا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بستر پر تھیں تو حضرت اسماء بنت امیس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی،
اسما، مجھے اس کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ باہر جائے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ اس نے عرض کی، سیدہ، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازے پر نرم شاخیں کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جنازہ نکالنے میں پردہ داری نہیں ہوتی۔ آپ نے وہ گہوارہ بنوا کر ملاحظہ کیا اور بہت خوش ہوئی، پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اس گہوارے میں اٹھایا جائے۔ آپ کی وصیت کے مطابق گہوارے میں پوشیدہ کر کے جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ کا جنازہ شریف رکھا گیا تاکہ نماز پڑھی جائے تو حضرت علی نے فرمایا، اے ابو بکر آگے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں آگے آؤں حالانکہ تم موجود ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں میں موجود ہوں، لیکن تمہارے سوا کوئی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے گا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے محل دفن میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا مرقد بقیع میں حضرت عباس کے قباء میں ہے، جہاں تمام اہل بیت نبوت آسودہ ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کا مدفن آپ کے گھر ہی میں ہے، جو کہ مسجد نبوی شریف میں ہے۔ آپ کا جنازہ گھر سے باہر نہ نکالا گیا۔ آج بھی آپ کی زیارت گاہ وہی مشہور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا مزار شریف بقیع کی مسجد میں ہے، جو قباء عباسی کے نام سے منسوب ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد بیت الحزن کے نام سے معروف ہے۔ آپ کی 6 اولادیں ہوئیں، 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں۔